ایک لکڑہارا تھا جو جنگل میں جا کر لکڑی کاٹتا تھا اور اسی سے اس کی زندگی گزر بسر ہوتی تھی، گھر بار چلتا تھا۔ کچھ لکڑیوں سے اس کے گھر کا کھانا بنتا تھا اور کچھ لکڑیوں کو بیچ کر وہ اپنے گھر کے راشن پانی کو لاتا تھا۔ اسی طرح اس کی زندگی گزر بسر ہوتی رہی، لیکن اسے ایک ڈر بھی رہتا تھا، اس لیے کہ اس وقت کا جنگل اور آج کے جنگل میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اس وقت کے جنگل زیادہ خطرناک ہوتے تھے، طرح طرح کے درندے جانور اس وقت زیادہ ہوا کرتے تھے آج کے بنسبت۔ وہ انسان ڈرتا تھا، تھوڑی بہت لکڑی لاتا تھا اور اس طرح سے اس کا گھر چل رہا تھا۔ لیکن اچانک جنگل میں جاتے جاتے اس کی دوستی شیر سے ہو جاتی، جنگل کے بادشاہ سے ہو جاتی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر کسی کی دوستی بادشاہ سے ہو جائے تو پھر اس کے لیے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ آج کے دور کے حساب سے لے لے، اگر کسی کی دوستی پردھان منتری سے ہو جائے تو پھر سارے لوگ اس کے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے ہی جنگل کے شیر بادشاہ سے اس کی دوستی ہوئی، سارے جنگل کے جانور اس کے خدمت میں لگ گئے۔ شیر نے حکم دیا سارے جنگل کے جانوروں کو کہ اس کی مدد کرو، یہ میرا دوست ہے۔ سب اس کی مدد کرنے لگے، گدھا لکڑی ڈھونے لگا، اس طرح سے جو جس طرح سے مدد کر سکتے تھے وہ کرنے لگے۔ دن گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے وہ ترقی کرنے لگا، امیر ہونے لگا۔ تو اس کی بیوی نے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، پہلے تھوڑی تھوڑی لکڑیاں لاتے تھے، اب بہت زیادہ لاتے ہو اور بہت جلد آ جاتے ہو اور بہت خوش نظر آتے ہو، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے پتہ نہیں ہے، میرا ایک دوست ہے جو میری مدد کرتا ہے۔ اس کی بیوی بہت خوش ہوئی، کہا اچھا، بڑی اچھی بات ہے، تمہارا دوست ہے جو تمہاری مدد کرتا ہے۔ دن گزرنے لگے، بیوی نے کہا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ جو تمہارا دوست ہے وہ تمہاری اتنی مدد کرتا ہے، کبھی ایسا تو کرو کہ اسے اپنے گھر پر بلاؤ اور ہم لوگ اس کی دعوت کریں، ان کی مہمان نوازی کریں۔ یہ اچھا تو نہیں ہے نا کہ آپ کا وہ دوست ہے اور آپ اسے کبھی اپنے گھر پہ بھی نہ بلاؤ۔ تو اس کے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، ہم اس سے پہلے اجازت لیتے ہیں، اگر میرا دوست آنا چاہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ گیا وہ لکڑہارا اور شیر کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے دوست، میری بیوی نے آپ کو دعوت پہ بلایا ہے۔ شیر نے کہا کہ دوست آپ جانتے ہو میری زندگی الگ ہے، میری دنیا الگ ہے، آپ کی دنیا الگ ہے، آپ انسان ہو، ہم جانور ہیں، درندے ہیں، ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ تو لکڑہارے نے کہا یہ کیسی دوستی ہے کہ ایک دوست اپنے دوست کی بات کو ٹھکرا دے۔ ایموشنل بلیک میل جو ہم آج بھی اپنے دوست کے ساتھ کرتے ہیں کہ اگر وہ نہ بات مانے تو ہم روٹھنے لگتے ہیں، اسی طرح سے لکڑہارے نے بھی کیا۔ تو شیر ہوتا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم چاہتے ہو تو ہم آپ کے گھر چلتے ہیں۔ بڑا خوش ہوا لکڑہارا، اپنی بیوی سے کہا کہ میرا دوست آنے والا ہے، فلاں تاریخ کو آئے گا۔ اس دن پورا گھر سج کر تیار تھا، لیکن اس نے اپنے دوست کے بارے میں ابھی بھی ظاہر نہیں کیا تھا اپنی بیوی سے کہ میرا دوست آخر ہے تو کون ہے، وہ انسان ہے یا جانور ہے، کون ہے؟ یہ اپنی بیوی کو ایک سرپرائز دینا چاہتا تھا کہ بیوی کہتی کیا ہے۔ اچانک وہ دن آ گیا، چاروں طرف سجا ہوا اس کا گھر سجا ہوا، گلیاں سجی ہوئی۔ اب شیر جو ہے، شیر اپنے ساتھ بادشاہ ہے تو سارے جتنے جانور تھے اس کے ساتھ چل پڑے، آگے آگے شیر جا رہا تھا۔ لیکن یہاں جو مین پوائنٹ ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی وہ لکڑہارے کے گھر پر پہنچتا ہے، بیوی کی نظر پڑتی ہے، بیوی پوچھتی ہے یہ سب کون ہے، یہ کیا ہے، یہ شیر ادھر آ رہا ہے، ایسا کیا ہونے والا ہے؟ وہ ڈر جاتی۔ تو لکڑہارا مسکرا کر کہتا ہے کہ یہی تو میرا دوست ہے جس کے بارے میں تمہیں بتا رہا تھا۔ اتنا سننا تھا کہ بیوی کے منہ سے اچانک کچھ لفظ نکلے اور شیر قریب آ چکا تھا۔ بیوی نے کہا اچھا یہ تمہارا دوست ہے، یہ درندے، یہ جانور، یہ کتے بلی تمہارے دوست ہیں؟ اتنا کہنا تھا کہ شیر کے کان تک یہ بات پہنچ گئی۔ ویسے یہ واقعہ آپ کو سمجھانے کے لیے، ایسا نہیں کہ انسان کی بات جانور سمجھتے ہیں، لیکن سمجھانے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شیر مایوس ہو چکا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بیوی کا گھر چل رہا تھا، آج اس کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ بہرحال وہ آیا، کھایا پیا اور چلا گیا۔
لکڑہارا بھی بیچارہ مایوس تھا، بالکل اداس تھا کہ میری بیوی نے تو سارے سپنوں کو توڑ دیا، ساری خوشیوں کو توڑ دیا، چکنا چور کر دیا۔ اب وہ شرم سے جنگل کی طرف بھی نہیں جا رہا تھا، بہرحال کام تو کرنا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد وہاں پہنچا، شیر بیچارہ مایوس بیٹھا ہوا تھا، لیکن شیر نے آواز لگائی اور کہا دوست گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، اس نے جو کہا اسے بھول جاؤ، تم جیسے کام کر رہے تھے ویسے ہی کرو، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم میرے پاس آؤ اور جو میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں وہ کر دو۔ اس نے کہا کیا بات ہے، آپ جو کہو میں کرتا ہوں۔ لکڑہارے سے شیر نے کہا کہ جو تمہارے پاس کاٹنے کا اوزار ہے نا، جو تلوار ہے، اس سے ایک زوردار زخم، گہرا زخم میرے پیٹھ پر لگاؤ۔ لکڑہارے نے کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہو، یہ تو دوستی میں دشمنی کی بات ہے، غداری کی بات ہے، میں ایسا نہیں کر سکتا، آپ میرے دوست ہو۔ شیر نے کہا میں شیر ہوں، اگر تم صحیح سے میری بات کو نہیں مانو گے تو پھر میں شیر ہوں، زبردستی منوا لوں گا۔ تو لکڑہانے نے کہا پھر ٹھیک ہے جیسا آپ کہو۔ اس نے ایک زوردار تلوار چلائی، اس کی پیٹھ پر خون بہنے لگا، چاروں طرف خون ہی خون پھیل گیا۔ شیر نے کہا ٹھیک ہے آپ جاؤ اور جس طرح پہلے لکڑی کاٹ رہے تھے اسی طرح کاٹو اور اپنا کاروبار چلاؤ، جتنے جنگل کے جانور ہیں وہ تمہاری مدد پہلے کی طرح کرتے رہے۔ لکڑہارا اسی طرح سے زندگی گزر کرتا رہا۔ 10-12 مہینے کے بعد پھر شیر بیٹھا ہوا تھا۔ ناظرین کرام یہاں پہ سننے والی بات ہے، شیر بلاتا ہے لکڑہارے کو اور کہتا ہے میرے قریب آؤ میرے دوست۔ لکڑہارا جاتا ہے اور جانے کے بعد پوچھتا ہے کیا بات؟ تو شیر نے کہا کہ وہ جو آپ کو یاد ہے جو آپ نے میرے بدن پر ایک تلوار کا وار کیا تھا، زخم دیا تھا؟ اس نے کہا ہاں بہت اچھے سے یاد ہے، آپ نے ہی تو کہا تھا۔ تو اس نے کہا ذرا اس زخم کو کھوج کر دکھاؤ کہ کہاں پہ آپ نے وار کیا تھا، وہ جگہ ذرا کھوج کر دکھاؤ مجھے۔ تو لکڑہارا کھوجنے لگا اس کے بدن پر، بال جم گئے تھے، 10-12 مہینہ ہو گیا تھا، کھوج کر بیچارہ پریشان ہو گیا، کہیں اس کو وہ زخم نہیں ملا۔ اس نے کہا دوست میں ہار گیا ہوں، زخم مل نہیں رہا ہے، آپ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو شیر نے کہا یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں، وہ زخم مٹ چکا ہے، بھر چکا ہے، وہ اب نہیں ملنے والا ہے۔ لیکن دوست وہ 10 مہینہ پہلے جو آپ نے تلوار چلایا وہ زخم بھر چکا ہے، لیکن تمہاری بیوی نے جو الفاظ بولے تھے نا، جو جملے بولے تھے، 10 مہینہ گزر چکے ہیں لیکن اب بھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس وقت وہ جملہ کہہ رہی ہے اور میرے کانوں کو تکلیف دے رہی ہے، میرا دل ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے شیر نے سمجھایا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ تلواروں کے زخم تو بھر سکتے ہیں، لیکن جو ہم اپنے سخت الفاظ سے، اپنے غصے سے، اپنے سخت الفاظ سے کسی کو تکلیف دیتے ہیں نا، وہ زخم کبھی نہیں بھرتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم کسی سے بات کریں تو نرم لہجے سے کریں، تانا کشی نہ کریں، کسی کو ٹونٹ نہ ماریں، کسی کو یہ ایسی بات نہ کہیں کہ زندگی بھر اس کے دل میں ایک داغ لگ جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق والا انسان بنائے، اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کل قیامت کے دن میرے قریب نمازی نہیں بڑی عبادت ہے، روزے دار بڑا عبادت گزار ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میرے قریب سب سے زیادہ وہ ہوگا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہوگا، جس کا لہجہ سب سے اچھا ہوگا، جس کا بات کرنے کا انداز اچھا ہوگا۔